بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی ہمارے تو دادا پردادا سے تقلید کا نظام ہے جی. تو بحث یہ ہے کہ حضرت آیت اللہ سیستانی کی خدمت مجھ سے کہنے لگے کہ پاکستان میں مدرسے کتنے ہیں. انہیں پتا تھا، مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تھے. میں نے کہا جی پاکستان میں 450 مدرسے ہیں. کہنے لگے اسکول کتنے ہیں. میں نے کہا جی اس وقت میں پاکستان میں 100 اسکول تھے جو خمس کے پیسے سے چل رہے تھے. اب تو 200 اسکول ہیں جو آپ کے خمس کے پیسے سے چل رہے ہیں. وہ جو لوگ خمس دیتے نہیں نا وہ پوچھتے ہیں کہ جا کہاں رہا ہے. جو دیتے ہیں نا انہیں پتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے. اعتراض بھی وہی کرتا ہے جو دیتا ہی نہیں ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں 200 اسکول. اس وقت ہم میڈیکل کالج بنانے جا رہے ہیں چکوال میں. یہ زمین 18 ایکڑ زمین میں. اس کا مطلب کوئی اور بھی نہیں ہے. میں یہاں پر مجلس پڑھنے آیا ہوں. کوئی اور مطلب نہ نکالیں کہ میں اگر میں ویسے ہی میرا نام شہنشاہ حسین نقوی ہے. میری مزاج میں بھی شہنشاہیت ہے. میں یہ جو بتانے جا رہا ہوں ہرگز کوئی اور مطلب نہیں ہے. پاکستانیوں کے پاس پیسہ بہت ہے الحمدللہ. ہمیں باہر سے کچھ چاہیے ہی نہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. تو عرض یہ کر رہا تھا، مجھ سے کہنے لگے اسکول کتنے ہیں. میں نے کہا جی 100 اسکول ہیں. کہنے لگے جب تک 450 اسکول نہ بنا لو جتنے تم نے مدرسے بنائے ہیں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھو. اس لیے کہ تم نے اپنے بچوں کو کن کے حوالے کیا ہے کبھی سوچا ہے؟ وہی او لیول پڑھائیے، وہی اے لیولز پڑھائیے، وہی مثال آکسفورڈ کی تعلیم، وہی جو آپ کے ہاں بہترین تعلیم ہے وہی پڑھائیے، مگر خود پڑھائیے. اصل مسئلہ معلم کا ہے، کتاب کا نہیں ہے. ہم یہ 1400 سال سے روتے آ رہے ہیں. کتاب قرآن جیسی بھی ہو اور معلم اہل بیت نہ ہو تو تمہیں گمراہ کر دے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اصل مسئلہ معلم کا ہے. اصل مسئلہ استاد کا ہے. میں اپنے بچے کو کہاں بھیج رہا ہوں مجھے پتا ہونا چاہیے. یہاں تو پھر آپ نسبتاً زیادہ متوجہ ہیں اس لیے کہ آپ پر خطرات زیادہ منڈلا رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں اور ہندوستان میں اور ہمارے ممالک میں ہم تھوڑا سا بے توجہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس سے غرض نہیں ہوتی کہ کون ہمارے ہاں ٹیچرز کون ہیں ہمارے اسکولوں میں. تو اس بات کا معلم. دوسرا مرحلہ انسان کی شخصیت سازی میں. اب میرے اسکول کے پرنسپل صاحب نے کیونکہ بچوں کی بات کی تو چند باتیں اس حوالے سے بھی ہو رہی ہیں جی. والدین اور پھر اس کے بعد اساتذہ. استاد کا کردار میری اور آپ کی شخصیت پر اتنا ہے کہ ابھی میں بول رہا ہوں آپ کچھ دیر کے لیے جائیے اپنے اسکول کے دور میں، یہیں بیٹھے بیٹھے جائیے جی. اپنے ذہن کو لے جائیے کہ آپ کو فلاں استاد نے کیا بتایا تھا اور فلاں کی ڈانٹ نے کیا اثر کیا اور فلاں کے کان کھینچنے نے کیا کیا اور فلاں نے اگر کلاس سے نکالا تھا تو اس کے نکالنے پر کہاں کہاں میں گیا جی. اس لیے کہ وہ ایک تنبیہ تھی جس نے مجھے سیدھا کر دیا. وہ فلاں مرحلے پر جو ہوا. یہ استاد کا کردار ذرا دیکھیے. بھائی یزید کی کرسی پر معاویہ جو نہیں بیٹھا، بیٹا اس کا جی، یزید کا بیٹا معاویہ جو اپنے باپ کی کرسی پر نہیں بیٹھا، اس کے پیچھے بھی استاد ہی تھا. یعنی استاد بچے کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے. استاد بچے کے لیے نمونہ عمل ہوتا ہے. اسی لیے ہم اپنے اسکولوں میں الحمدللہ 2 اسکول میں خود بھی چلا رہا ہوں. میں اپنے اسکول کی ٹیچرز سے جب کبھی ہماری اسٹاف کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہاں میک اپ کر کے نہ آئیں، یہاں پر زیور پہن کے نہ آئیں، یہاں مہنگے کپڑے پہن کے نہ آئیں. اس لیے کہ جب بچی آپ کو دیکھے گی کہ آپ تو زیوروں سے زیورات پہن کر آئی ہیں تو بچی اپنی ماں سے جا کے کہے گی اماں آپ کے پاس کیوں نہیں ہے. تو یہ کیا سمجھا رہی ہیں آپ بچوں کو؟ گھروں میں الجھنیں ڈال رہی ہیں. یہ آپ جب بند سنور کر آتی ہیں تو یہ بچہ جا کر کہے گا ماں باپ سے کہ آپ ایسے کیوں نہیں ہیں. اس لیے کہ وہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، انہیں بھی دیکھ رہا ہے. 2 آئیڈیلوں کو بنائے گا. 2 طرح کے لوگوں، 2 متفاوت اور مختلف لوگوں کو اگر اپنے لیے نمونہ عمل بنائے گا تو اسی کو منافقت کہا جاتا ہے جی. یہ بچہ بت پرست ہو جائے گا. 2 طرح کی سوچوں کو لے کے چلے گا. غرض استاد 80 سال تک مولا علی پر تبرہ ہوتا رہا. لعن ہوتی رہی. میں ان جوانوں کے لیے لفظ بول رہا ہوں. ممبر پہ خطبہ دیتے وقت اگر مولا پر کوئی لعنت نہیں کرتا تھا، مجھے معاف کیجیے گا لفظ میں قصدن بول رہا ہوں کہ میرا جوان میرا بچہ سمجھے،
सब वो शतम पुराना लफ्ज है, मामूलन जबान हमारी नहीं बोलते हम इस लफ्ज को। 80 साल तक मौला के ऊपर तबर्रा होता रहा। किसने रुकवाया? एक उस्ताद की तरबियत ने। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने ये तबर्रा रुकवाया। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।